عزت نفس عطا فرمائی، سیلف ریسپیکٹ۔ اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ اتیاچار کسی پر ہوتے تھے تو مہیلا پر ہوتے تھے۔ اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو بڑی ہمت دی ہے کہ آپ وہ بہادر لوگ ہیں جو بدلتے موسم میں بھی اپنے ارادے کو مکمل قائم و دائم رکھتے ہیں۔ ملک کا موسم بدل رہا ہے، موسم کا اپنا مزاج بدل رہا ہے، اور لوگوں کی تربیت بڑے غلط انداز سے کی جا رہی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہو، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، لیکن یہ بات کتنی بھونڈی اور کتنی کمزور اور کتنی غلط معلوم ہوتی ہے کہ کینسر کے مریضوں کو تسلی دے کر بخار کی دوا پیش کی جائے۔ اسلام 1450 سال یا لگ بھگ 1500 سال قبل جتنا رعب، جتنی صداقت اور ہدایت کا سرچشمہ تھا، اللہ کی قسم آج بھی اسلام اسی طرح زندہ جاوید ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ زندہ رہے گا۔ نبی کریم کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، سارا مجمع کہے صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے عاشق رسول ہیں وہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ عادت ہم سب میں ہے، لیکن ہم لوگ خاموشی سے پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی جائز ہے، لیکن کہیں کہیں زور سے پڑھنا خاموشی سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، جیسے جناب رفیق صاحب جماعت اسلامی کے ذمہ دار، گرچہ کہ وہ تیلگو کہہ رہے تھے تو میں تیلگو زبان تو نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن اس زبان سے ٹپکنے والی شہد کے قطروں کو ضرور چکھ رہا تھا کہ جب جب نام محمد آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا تھا۔ انہوں نے ایچ مائیکل ہارٹ کا حوالہ دیا، جنہوں نے دی 100 لکھی 1991 میں۔ اس کتاب کو سب سے پہلے انڈیا میں اس وقت کا میڈراس اور ابھی کا چنئی میرا پبلیکیشنر نے پبلش کیا۔ آج تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے ساری زبانوں میں وہ کتاب آ چکی ہے۔ 28 سال لگے تھے اس شخص کو اس کتاب کو لکھنے میں۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے 28 سال لگے کہ وہ قلم سے کھیل نہیں رہا تھا، مصطفیٰ کی زندگی کو سمجھ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سمجھنے کا یہ عالم تھا کہ جب اس نے انوگریٹ کیا، کتاب کو پبلش کیا، کتاب کو شائع کیا، تو مجلس نے اعتراض کیا کہ تم نے دنیا کے 100 بڑے انسانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا انسان کیوں قرار دیا؟ اس نے جو اس کی ڈیفینیشن پیش کی ہے وہ بڑی لاجواب ڈیفینیشن ہے۔ اس نے کہا میرا جی چاہتا تھا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ دوں، میرا جی چاہتا تھا کہ میں حضرت عیسیٰ نبی ونا علیہ السلام ابن مریم کا نام لکھوں۔ میں نے کئی بار کوششیں کی، مگر کیا بتاؤں، جب لکھنے گیا تو ایسا لگا جیسے قلم سے روشنائی نہیں، صداقت کی ایک صدا آ رہی ہے، ایک آواز آ رہی ہے
اے ایچ مائیکل ہارٹ، تیرا جی چاہے جس کا نام لکھنا تو لکھ دے، لیکن بات اگر انصاف کی کرتا ہے تو محمد سے بڑا کوئی نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ عزیزان ملت، مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ مسلمان اسلام پہ مرنا چاہتا ہے، سب سے بڑی خوبی ہے یہ، سب مرنا چاہتے ہیں اسلام پر۔ اللہ ہم سب کو اسلام پر موت نصیب فرمائے، اسلام پہ زندگی، اسلام پر موت نصیب فرمائے۔ ہم سب کی بڑی خوبی ہے کہ ہم اسلام پر مرنا چاہتے ہیں، بس کمزوری اتنی ہے کہ اسلام پہ جینا نہیں چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ نے اسلام پر مرنے کا فیصلہ تو بہت پہلے کر لیا ہوگا، آج اسلام پہ جینے کا فیصلہ کر لیجئے، اسلام پہ جئیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے یہ عہد کتنی اہم ہے؟ اسلام پہ جینے کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ اسلام پہ جینے کا مطلب یہ ہے کہ سولی پہ لٹک سکتے ہیں مگر مانوتا کو کبھی تکلیف نہیں دے سکتے۔ میرے اسلاف بے زر تھے، میرے اسلاف بے زر تھے مگر کردار رکھتے تھے۔ میرے اسلاف بے زر تھے مگر کردار رکھتے تھے۔ تختے دار سولی پہ بھی اظہار حق رکھا کرتے تھے، وہ جرأت کردار رکھتے تھے، انہوں نے حق بولنے سے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ مسلمانوں، تم جس دن اسلام پہ جینے کا فیصلہ کر لو گے، تمہیں گالیاں دینے والا انشاءاللہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ پہلا فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں اسلام پر جینا کیسے ہے، اسلام پہ جینے کے اصول کیا ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، وہی بات جو ایک نو مسلم کینیڈا کے بمبئی میں خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، مسلمانوں سنو، میں قرآن پڑھنا چاہتا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے کار بیچ دی، قرآن خریدا، میں نے کار بیچ دی، حدیث خریدی، میں نے کار بیچ دیا۔ اسلام کی کتابیں خرید کر سمجھنے کے لیے ہم میں اور تم میں فرق اتنا ہے کہ ہم نے کار بیچا، ایمان خریدا، تم نے ایمان بیچ کر کار خریدا ہے۔ تم نے ایمان بیچ کر مکان خریدا ہے، تم نے ایمان بیچ کر دکان خریدی ہے، تم نے ایمان کا سودا کیا۔ مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایچ مائیکل ہارٹ یہ لکھنے پر مجبور کیوں ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے انمول پہلو یہ ہیں کہ دنیا کی سب سے ستائی گئی مخلوق عورت کو عزت نفس عطا فرمایا، عزت نفس عطا فرمائی، سیلف ریسپیکٹ۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ اتیاچار کسی پر ہوتے تھے تو مہیلا پر ہوتے تھے۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے مفتی عربین ریس ابراہیم پورہ بھوپال انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثردار دوا، ابھی کال کریں۔ الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔